بصرہ یہ شہر ہے کس کا بولو؟ عراق کا. اور میں نے جو بولا ہے وہ ہے بصرہ، یہ ملک شام کا محل، یہ شام کا شہر ہے. تو مجھے ایمان سے بتاؤ، جو نبی زمانے میں آئے ولادت سید کائنات ہو، ان کے نور کی چمک میں ان کی والدہ ملک شام کے محلات دیکھیں، بصرے کے بازار دیکھیں، وہ نور علی نور. مدینے میں بیٹھ کر ہم گناہگاروں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہمارا اس بات پر ایمان ہے. امتی فریاد جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. سرکار زمانے میں تشریف لائے اور شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے مدارج شریف میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کائنات میں بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، جب حضور آئے تو دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند تھیں. سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف تھیں، اور سرکار نے آتے ہی سر کو سجدے میں رکھا. نبی کی والدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا سائیں کے لب ہل رہے تھے. فرماتی ہے میں نے جو کان لگائے رسول اللہ امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار غائب ہو گئے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. سرکار آئے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو گئے؟ بولو سارے بولو نا. تو سا ڈھلے تھی سو میں 3 بجے جمعہ پڑھا منا لا مولوی. ہاں کہنا کہ حالی تو 12 ہی بجی ہے. اللہ اکبر. تکڑے تھی کہ بہت. نبی پاک علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں غائب ہو گئے. میں نے بڑا تلاش کیا، حضور نہ ملے. فرماتی ہیں قریب تھی کہ میں رو دیتی تو مجھے کسی نے تسلی دی، آمنہ رونے کی ضرورت نہیں، یہ کونین کے والی پیدا ہوئے ہیں، اللہ پاک محبوب کو کائنات کی سیر کرا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور بستر پہ رونا افروز ہو گئے. بی بی فرماتی ہے مجھے مبارک مل رہی ہے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر میں آنے والے سید المرسلین آ گئے ہیں. سبحان اللہ. فرماتی ہیں کوئی بندہ نہیں. میں حیران ہو گئی، مولا یہ مبارک دینے والا کوئی ہے نہیں، پر مبارک مل رہی ہے. مجھے تسلی ملی، یہ جنت کی حوریں رب کے فرشتے حضور کی آمد پہ تجھے مبارک دے رہے ہیں. سبحان اللہ. سرائے کی زبان داشے قلم چاہ کے سیرہ لکھ دیا دے. رنگ لگ گے عید میلاد دی آئیے، ہر کوئی خوش جس دے. ذرا خوش بیٹھے آکے سبحان اللہ. اللہ کی قسم ہے ذرہ ذرہ خوشا. توجہ ہے، ذرہ ذرہ خوشا. ایک کہا جڑا کوہ ابو قبیس تے بیٹا منہ کو پٹے دا، سینے کو پٹے دا، سٹھلا پٹے دا، چیخ دا بیٹا، ہائے ہائے کھتی بیٹھا. توجہ ہے، اللہ اکبر. اندھے چیلے کٹھے تھی کہ وہاں گروہ خیری پٹوکا کی ہاں گھتی بیٹھے. وہاں کہا تو آپ کو پتہ کہے نہیں جیڑی قوم کو آج تک گمراہی میں رکھے سے آج انہاں کو گمراہی تو کٹ کے سدھے رستے سے لاما نالا انہاں دا محبوب آ گیا. وہ جڑا پٹے دا بیٹھا ہاں کون؟ حضرت مفسر شہید علامہ مفتی احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ. آپ فرمینے نا اس بیمان شیطان پلید کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناؤ. اکو شیطان دے گھر غمیاں جہان خوش کہ رنگ لگ گے عید میلاد دی آئیے، ہر کوئی خوش نس دے. نور دیاں بدلیاں رم جم لئیے، ہر کوئی خوش نس دے. بھئی جنت دیا حورا پریاں در مطلب دے نکھڑیاں. آقا سبحان اللہ. بھئی جنت دیا حورا پریاں در
مطلب دے ان کھڑیاں اج گاؤ سہرے اج گاؤ سہرے اور ڈیوٹی رب نے لئیے ہر کوئی خوش مشرے بس آخری بات ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا توجہ ہے جب دل ہوئے تا آخری نال سنا ہوا چاہتا یہ میں نہیں چسنا علاقہ نا پتہ لگے بے بیٹھے حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کی پھوپھی فرماتی ہیں میں نے کہا جب جا کے نا حضور کی زیارت کر رہا ہوں سبحان اللہ کون آ رہی ہے حضور کی جن کا نام ہے صفیہ بنت عبد المطلب وہ فرماتی ہے میں آئی جناب آمنہ سے ملی الخصائص میں امام سیوطی علیہ رحمۃ اللہ لکھا توجہ اللہ اکبر فرماتی ہے میں نے کہا مبارک ہو اللہ پاک نے لال دیا ہے ذرا زیارت تو کراؤ کہا یہ آرام فرما ہے توجہ بھائی بولو نہیں میری طرف دے اللہ اکبر اللہ اکبر سنو بھائی فرماتے ہیں یہ آرام فرمائے حضور کے چہرہ اقدس پہ کپڑا تھا سرکار کی پھوپھی فرماتی ہے جب میں آئی سرکار کے رخ انور سے جب میں نے کپڑے کو ہٹایا اور حضور کو جو دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی میری زبان سے نکلا اتنا سونا اتنا حسین فرماتے میرے اور بھتیجے بھی تھے جب میں نے سرکار کو دیکھا تو دیکھتی رہی کسی نے کہا صفیہ کتنا حسن تھا کہتی ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا ایمان وجد کر کے کہتا تھا آقا تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں آپ نا سبحان اللہ سچی بات ہے یا نہیں بولو تو صحیح نا جتنے حسین ہیں سب کے پاس خیرات میرے رسول کے دروازے آقا تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں غروب ہو جو کہیں ارے یہ وہ آفتاب نہیں پنجابی دا عاشق مولا ہے آندا مولا تیرا محبوب اتنا حسین جڑا جڑا حضور نو ویندا ہے او اے ہوئی نعرے لا کے آندا کہ حسن بے مثال ویکھ کے آمنا دلال ویکھ کے بھئی سونے آندے مان ٹوٹ گئے سوندہ جمال ویکھ سوندہ جمال ویکھ کے اوے حورا نو وی رشکی آ گیا حورا نو وی رشک آ گیا سادیا دا حال ویکھ کے بولو سادیا دا حال ویکھ کے اوہ تائیاں سب حیران رہ گئیاں تائیاں سب حیران رہ گئیاں اونٹنی دی چال ویکھ بولو اونٹنی دی چال فرماتی ہیں دیکھا میرے قبلہ عالم میری شاہ سے فرماتے ہیں حضور کی پھوپھی جب سرکار کو دیکھتی ہوں گی نا تو یہی کہتی ہوں گی زلفہ چھلے وہ چھلے وہ سارا جا کے سونا پر میرے ماہی تو چھلے آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں ماداب کا سرما لگا ہوا ہے بلیل کی زلفوں میں تیل لگا ہوا ہے
سرکار نے کنگھا کیا ہوا ہے اور مانگ شریف نکلی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اچھا کو سبحان اللہ. سیدہ صفیہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کا ناڑا شریف بھی کٹا ہوا تھا. فرماتی ہے میرے دل میں آیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے، سرکار کو کسی نے غسل نہیں دیا، ایسے کپڑے پہنا دیے گئے، زلفیں سنوار دی گئی، سرما لگا دیا گیا. حضور کی پھوپھی فرماتی ہیں میں نے ارادہ کیا سرکار کے کپڑے اتار کر حضور کو غسل دوں. فرماتی ہے میرے ہاتھ کو کسی نے پکڑ لیا، میرے کان میں آواز آئی اے صفیہ اس پیارے کو نہلانے کی ضرورت نہیں، یہ خود بھی پاک ہے، یہ تو زمانے کو بھی پاک کرنا ہے. حضور بھی پاک اور سرکار زمانے کو بھی بولو کتنے پاکیزہ ہیں. جتنے نبی آئے زمین ناپاک تھی، نماز کے لیے جگہ مخصوص کی جاتی تھی، وہاں نماز پڑھتے تو ہوتی، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھتے تو نماز نہ ہوتی. پر جب آپ کی اور میرے آقا زمین پہ تشریف لائے اور حضور کے مقدس قدمین شریفین زمین پہ لگے، اللہ نے برکت میلاد زمین کو دی. کہا آئے میرا محبوب قدم تجھ پہ لگائے اور پھر بھی تو ناپاک رہے. فرمایا جا حضور کے قدموں کی برکت سے ہم نے تجھے قیامت تک پاک کر دیا. اب شریف مسئلہ ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیں. اللہ اکبر 7 جامعہ ہے، بہت بڑا توجہ ہے، صبح جا کے یہاں سے پوچھ لینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار کے غلاموں شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اگر ہم سفر میں ہیں کوئی مسجد نہیں ہے تو زمین اگر زمین پر ظاہری غلاظت نہ ہو تو شریعت کہتی ہے جہاں بھی تو موجود ہے مسجد نہیں ہے، زمین غلاظت آلودہ نہیں ہے، بس وہیں کھڑے ہو کر منہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھنا تیرا اور میرا کام ہے، قبول کرنا میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. جس کے قدموں کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو پاک فرمایا، زمانے کو پاک فرمایا، وہ آنے والا بے مثل و بے مثال ہے. اس لیے جھانگ کا شاعر کہتا ہے اس اجڑے زمانے نو بسا کے اوے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے. اس اجڑے، یہ آخری شعر پر اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، زور نہ لاکھو جا سبحان اللہ. اس اجڑے اوے کدی تارا ہاں نورانی، کدی صورت انسانی، کدی مکے وچ ہووے کدی ہووے لامکانی. بھئی کدی تارا ہاں نورانی، کدی صورت انسانی، کدی مکے وچ ہووے کدی ہووے لامکانی. ایویں ملہ نو بھولے کے وچ پا کے اوے رنگ لایا میٹھے مدنی نے آ کے. اس اجڑے ناز کیا کر، ناز دولت پہ نہ کرنا، یہ تو آنے جانے والی چیز، آج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس. شہرت پہ ناز نہ کیا کر، یہ بھی آنے جانے والی چیز. اپنے علاقے میں دیکھ لے کئی دولتی خدا نے در در کے بھکاری بنا دی، بہت بڑے بڑے نامی گرامی شہرت والے مٹی میں مل گئے، نام ہی ختم. اللہ کے بندے دولت پہ ناز نہ کرنا، شہرت پہ ناز نہ کرنا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ناز کرنا ایک بات پر، جہاں بندہ ناز کرے اچھا بھی لگتا ہے. میرا دل کہتا ہے ناز بھی اس بات پہ ناز کرتا ہے. وہ کون سی بات ہے کہ غلام ہیں غلام ہیں. ایسے نہیں اس جگہ کو گواہ بناؤ نا، یہ قیامت کے دن کا مولا مجھ پہ بیٹھ کر اقرار کرتے تھے کہ غلام ہیں غلام ہیں. سارے بولو غلام ہیں غلام ہیں. یہ ناز کرنے والی بات ہے. اور دیکھنا ہے تو علامہ رضوی سے رحمۃ اللہ علیہ کے سفر آخرت کو دیکھ لیں.
غلامی کا صلہ اللہ نے دیا یا نہیں؟ وہ بولو تو صحیح نا؟ اغیار کو بھی پتہ چل گیا کہ کس شان سے رسول کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بس اسی بات پہ ناز کرو کہ نبی دعائیں مانگتے اللہ ہم سے نبوت لے لے، ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ ہم بغیر دعا کے حضور کے امتی ہیں، یہ رب کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ دلی طور پر دعا کرتے ہیں اللہ اسی عقیدے پہ ہمیں استقامت بخشے، اسی عقیدے پر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان والا فرمائے کہ سب سے اولا و اعلیٰ، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی کامیابی کی سند ہے۔ رضی صاحب کہا کرتے تھے نا، انہیں مانا انہیں جانا، توجہ ہے کہ یہی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سارے بولو سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ بس اسی عقیدے پہ استقامت پکڑو، یہی عقیدہ کامیابی والا ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ میرا رفیق سفر ساتھی ہے، آپ نے بڑے سریلے ثنا خان سنے ہوں گے، یہ طالب علم ساتھی ہے، یہ صرف 2 شعر حضور کی ثنا کے سناتا ہے، اس کے بعد جس طرح پروگرام ہوگا اللہ مجھ حقیر کی یہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ چست علیہ میرا دل دے آدھا گھنٹہ بڑی تقریر کرنا چاہتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حوصلہ، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سلطان کی آمد، آقا کی آمد، مختار کی آمد، جماعت اہل سنت، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب صلی اللہ